خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو، میں برباد ہو جاؤں گی، میں حاملہ ہوں۔ ہیرا اپنے شوہر زین شاہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ زین شاہ کی کلاس فیلو تھی جس سے بدلہ لینے کے لیے زین شاہ نے اسے محبت کے جال میں پھنسا کر نکاح کیا اور طلاق دے کر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد زین نے پلٹ کر نہ دیکھا اور امریکہ چلا گیا، وہاں شادی کر لی۔ اپنی جوانی عیاشی سے گزارنے کے بعد پاکستان لوٹا تو زین کی چھوٹی بیٹی کے لیے ایک امیر زادے زیام شاہ کا رشتہ آیا جس کے پیچھے لڑکیاں دیوانی تھیں۔ اس نے فوراً ہاں کر دی۔ شادی کے کچھ دن بعد زین شاہ کو بیٹی کا فون آیا اور وہ خوف سے روتے ہوئے بولی، آپ کے اعمال کی سزا میں بھگت رہی ہوں۔ یہ سنتے وہ فوراً اس کے سسرال گیا تو دروازے پر کھڑی اس کی ساس کو دیکھ پتھر ہو گیا، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ شام میں رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ چار سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ دن کے اجالے کو نگلنے لگی تھی۔ شام کے اس منظر میں ادھر ادھر کھڑی ساری عمارتیں سنسان اور ویران لگنے لگی تھی۔ کھنڈر نما لیکن ان عمارتوں کے اندر کی چہل پہل نے ان کو زندہ کیے ہوئے تھا۔ ایسے میں مین سڑک سے ہوتے ہوئے بازار کے بالکل سینٹر میں ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کے دروازے پر لائٹیں لگی تھی اور وہ اس وقت روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی پارک کر کے ہوٹل کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ ہوٹل کی عمارت بہت بڑی تھی۔ یہ اس شہر کا سب سے جانا مانا مشہور اور 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ یہاں کے سبھی امراء یہاں پر آتے تھے۔ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کافی نکسک سے تیار ہوتا ہوا اندر داخل ہوا۔ انہوں نے ہوٹل کی دوسری منزل پر ہی اپنی ایک ٹیبل بک کروائی تھی۔ وہ تینوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے اپنی ٹیبل تک آئے اور پھر اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنا آرڈر دینے لگے۔ وہ اس وقت مینیو ہاتھ میں لیے مینیو دیکھنے ہی والا تھا کہ اسے اپنے سامنے ہی ایک معصوم سا چہرہ دکھائی دیا۔ اور چھوٹی سی گڑیا کی مانند پیاری سی لڑکی سامنے کسی لڑکی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید اور گلابی مکس تھی۔ اس کے بالوں کا رنگ براؤن تھا جو اس پر کافی جچ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی آسمان سے پری اتر آئی ہو۔ اس کی نظر واپس پلٹنا بھول چکی تھی۔ اس کے دونوں دوست اپنے ہاتھ میں مینیو لیے اپنا آرڈر دے چکے تھے اور اب اس کی بات کے منتظر تھے، لیکن وہ تو ان کی باتوں کا خیال ہی نہیں کیے ہوئے تھا۔ وہ تو بس اس لڑکی کو دیکھنے میں محو تھا۔ ان دونوں نے اس کی نظر کے تعاقب میں اپنی نظریں دوڑائیں اور پھر ایک شرارتی مسکراہٹ ایک دوسرے کی طرف اچھال کر شرارت سے اسے چھیڑا، اور وہ ان کے چھیڑنے پر اپنے ہوش میں واپس آیا تو کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر وہ اتنا مدہوش ہو گیا تھا کہ اپنے ارد گرد کا بھی اسے کچھ علم نہ تھا۔ کیا ہوا زیام، کیا پسند آ گئی؟ اس کے ایک دوست نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ زیام خان یہ سن کر کچھ جھنپ سا گیا اور پھر کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم جلدی سے آرڈر کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پھر سے سامنے دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب وہ جاتے جاتے زیام خان کا دل بھی ساتھ ہی لے گئی تھی، اس کا سکون، اس کا چین، سب کچھ۔ وہ ایک دم سے بے سکون ہوا تھا۔ ایک پل میں وہ لڑکی کہاں سے کہاں چلی گئی تھی۔ وہ اب خود کو کوس رہا تھا اس وقت پر جب وہ اپنے خیال سے چونک کر اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہی سیدھی درمیان میں ہی تو وہ لڑکی اٹھ کر کہیں چلی گئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جا رہی تھیں، لیکن اب تو اس لڑکی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ ارحم اور روحان دونوں ہی اس کی اس خاموشی کو بھانپ گئے تھے، لیکن ابھی انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ کس وجہ سے اتنا خاموش ہو چکا ہے۔ وہ تینوں اپنا آرڈر بک کر کے کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چل نکلے۔ زیام کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور وہ دونوں جانتے تھے کہ اب اسے اکیلا ہی رہنا دینا چاہیے، اس لیے ان دونوں نے اپنے گھروں کی طرف جانا مناسب سمجھا اور خاموشی سے اس کی گاڑی سے اتر گئے، جبکہ وہ کافی دیر اپنی گاڑی یوں ہی بغیر کسی وجہ کے چلاتا رہا۔ کافی دیر گاڑی چلانے کے بعد تھک ہار کر وہ گھر واپس آ گیا۔ ماں سو گئی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ اب تک سو چکی ہوگی، کیونکہ وہ جانے سے پہلے اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ دوائی لے کر آرام کر لیں۔ وہ گھر واپس آ کر آرام سے سو جائے گا اور وقت پر واپس آ جائے گا، اور آج وہ واقعی میں وہ وقت پر واپس آ چکا تھا۔ کافی دیر وہ ماں کے سرہانے بیٹھا، ان کے سر کو سہلاتا رہا۔ ان کے چہرے پر ایک سکون رقم تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔
دنیا میں ایک وہی ہستی تھی جسے دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی، ساری پریشانی ختم ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ اس ہستی کے پاس آیا، اپنی جنت کے پاس، اور اس کا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھا، آہستگی سے دروازہ کھول کر ایک بار پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ پرسکون ہو چکا تھا اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ اس نے کل صبح آفس بھی جانا تھا، اس لیے وہ جلدی سے آ کر سو گیا اور اپنے دماغ میں آنے والی ڈھیروں سوچوں کو ایک طرف ڈال کر بس سکون کی نیند سو جانا چاہتا تھا۔ صبح کی اذانیں ہوئی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ رات بھی اسے کافی دیر سے نیند آئی تھی اور پھر بمشکل ہی وہ 2 گھنٹے سو پایا، اور اب صبح سویرے ہی اٹھ چکا تھا۔ دور دور کی مساجد سے آتی ہوئی اذان کی آواز ایک عجیب تاثر پیدا کر رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اذان کی آواز سن کر اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ کافی دیر آنکھیں بند کیے دور دور سے آنے والی اذان کی آوازوں کو سنتا رہا۔ اذان ختم ہو گئی، وہ ابھی بھی اسی سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس کے دماغ کے پردے پر وہی منظر لہرایا اور اس کے سامنے ہوٹل کے ایک ٹیبل پر بیٹھی وہ لڑکی، وہ معصوم سی پریوں جیسی اور گڑیا جیسی لڑکی اسے نظر آنے لگی۔ اس کے حسین بھورے بال اس کے حواسوں پر چھانے لگے تھے۔ نہ جانے کب تک وہ اس لڑکی کو سوچتا رہا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ نہ جانے کب وہ لڑکی اسے مل سکے۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد اٹھا اور پھر نہ جانے کیوں آج نماز پڑھنے کا دل کیا، اور پھر وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے جیسے ہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اچانک ہی بس ایک ہی دعا اس کے لبوں پر دور آئی، بس کسی طریقے سے ایک نظر بھی اس لڑکی کو دیکھ سکوں یا رب، کوئی وسیلہ بنا دے۔ اسے اپنی اس دعا پر حیرت ہوئی۔ دعا مانگنے کے بعد وہ اٹھا اور دروازہ کھولا تو ماں جی اس کی منتظر تھی۔ وہ پیار سے ماں جی کو گلے لگاتے ہوئے ان کی خیریت پوچھنے لگا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ ناشتہ تیار ہو چکا تھا، ملازمین ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھیں۔ ناشتہ لگنے کے بعد اس نے ناشتہ کیا اور پھر ماں کو خدا حافظ کہتا ہوا اس کے سر پر بوسہ دیتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں آج دل بے حد مسرور تھا۔ اس نے گاڑی اپنے گھر سے نکالی اور پھر مین روڈ پر ڈال دی۔ اپنی کالونی سے نکل کر وہ مین روڈ پر لے آیا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک بڑی بلڈنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ بلڈنگ اس شہر کی سب سے بڑی اور جانی مانی بلڈنگ تھی۔ اس کا نام سب سے اوپر بڑے بڑے لفظوں میں اسٹیل کے چمکتے ہوئے دھات کے ساتھ لکھا تھا، زیام اینڈ موم انڈسٹریز۔ اور پھر وہ ایک نظر گاڑی سے اتر کر اس بلڈنگ کو مسکرا کر دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم بلڈنگ کے اندر بڑھا دیے۔ وہ جیسے ہی بلڈنگ میں داخل ہوا، آفس کے سارے ہال میں دائیں سے بائیں لکڑی کے بنے کیبنٹ تھے۔ ہر کیبنٹ میں ایک کولیگ اپنے کمپیوٹر پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے سبھی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے، گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ سر کہتے نظر آ رہے تھے۔ وہ ان سب کو اپنے سر کے غم سے جواب دیتا ہوا اوپری منزل پر واقع اپنے آفس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس نے لفٹ میں داخل ہو کر اپنے آفس کا نمبر لیا اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ اپنے آفس کے سامنے کھڑا تھا۔ اوپری منزل پر بھی صرف ویسے ہی کیبنٹ بنے تھے جس طرح نچلی منزل پر بنے تھے، لیکن اس کی بالکل سیدھ میں اب اس کا آفس تھا۔ سبھی لوگ یہاں بھی اسے گڈ مارننگ کہتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی سلام کر رہا تھا، وہ سب کے سلام اور سب کے گڈ مارننگ کا جواب دیتے اپنے سر کے خم سے دیتا ہوا ایک شان سے چلتا ہوا اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ معمول کے مطابق اس کا آفس چمک دمک رہا تھا، ہر چیز نکھری ہوئی تھی۔ اس کے گملے میں تازہ پھول رکھے تھے جو اسے بے حد پسند تھے، ان کی خوشبو سے روانہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ آج اس کے آفس میں انٹرویو ڈے تھا۔ انہیں اپنے آفس کے لیے کچھ کولیگز کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے آج کے دن انٹرویوز رکھے تھے اور ایک ایڈ اخبار میں دے دیا تھا۔ یہاں پر نوکری کرنے کے خواہشمند افراد نے کال کر کے اپنے انٹرویو کی بکنگ کروا لی تھی اور اب آہستہ آہستہ وہ سبھی لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ روحان اس کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، زیام، باہر اب لوگوں کا رش لگتا جا رہا ہے، نئے لوگ، لڑکیاں اور لڑکے انٹرویو دینے آئے ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں سارا دن یہیں لگ جائے گا۔ ہمیں جلد سے جلد انٹرویو شروع کرنے چاہیے، پھر ایک میٹنگ بھی ہے تاکہ جلد سے جلد سب کچھ نمٹا جا سکے۔ روحان کی بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی بات اسے معقول لگی۔ اس نے ارحم اور روحان دونوں کو ہی انٹرویو روم میں انتظار کرنے کے لیے کہا اور پھر اپنی کافی کا کہہ کر وہ انٹرویو روم کی طرف بڑھ گیا۔ انٹرویو دینے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھا۔ بہت سے لوگ اپنی ڈگریاں لے کر ان کے پاس پہنچے۔
کسی کا تجربہ نہیں تھا، کسی کی ڈگری اچھی نہیں تھی، کسی کے پاس تجربہ بھی تھا، ڈگری بھی، لیکن اسے بھی زیادہ چاہیے تھی زیادہ۔ زیام کا یہی اصول تھا کہ وہ پہلے کام دیکھتا ہے اور بعد میں ہی وہ پے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ انٹرویو یوں ہی چل رہے تھے کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارحم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ روحان آنے والے کی فائل چیک کرنے لگا اور زیام اس سے کچھ سوالات کرنے لگا کہ تبھی اس نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور وہیں ساکت و جامد رہ گیا۔ یہ تو وہی تھی۔ اسے لگا دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہی موم کی گڑیا جیسی لڑکی، ازحد خوبصورت۔ آج اس نے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اونچی پونی ٹیل میں اس کے بھورے بال بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ اور اس کے ماتھے سے اس کے گالوں پر آنے والی چند لٹیں اس کے چہرے تک کو چھو رہی تھیں، اور اسے نہ جانے کیوں ان لٹوں سے تھوڑی جیلسی فیل ہونے لگی۔ وہ ایک بار پھر سے اس لڑکی کو دیکھ کر اپنے ارد گرد کا سارا منظر بھول سا گیا تھا۔ وہ یہاں تک بھول گیا تھا کہ اسے بیٹھنے کے لیے بھی کہنا چاہیے۔ کچھ پل گزرنے کے بعد روحان نے کھانس کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر وہ اپنے خیالات سے واپس آیا۔ روحان نے لڑکی کو بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن اگلے ہی پل لڑکی نے اپنی ڈگری دکھائی اور پھر اپنے آپ کو انٹرویو کے لیے تیار کرنے لگی۔ زیام جو انٹرویو لے کر تھک چکا تھا اور اب اس سے بولا نہ جا رہا تھا، اس نے روحان کی طرف اشارہ کیا تو روحان بولنے لگا، ڈگری تو اس کی ہماری کمپنی کے مطابق ہی ہے، لیکن اس کا تجربہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا انٹرویو لے سکتے ہیں؟ اس نے اس کی فائل کھولتے ہوئے کہا تو زیام نے ایک دم سے اس سے سوال کرنا شروع کیا، جی محترمہ، آپ بتائیے کتنے عرصے کا آپ کو ایکسپیرینس ہے؟ تو وہ کہنے لگی، سوری سر، مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، حال ہی میں امریکہ سے آئے ہیں اور یہاں آ کر مجھے جاب کا شوق ہوا، آج آپ کا ایڈ دیکھا تو سوچا جا کر بات کر لوں۔ اس کی یہ بات اس نے سنی انسنی کر دی اور اگلا سوال داغا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ انٹرویو کے درمیان سے اچانک ہی دوسرا سوال ایسا بے تکا پا کر وشال کو جھٹکا سا لگا اور غصہ بھی آیا۔ ارحم اور روحان نے ایک ساتھ مل کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا، لیکن اب وہ دونوں بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لڑکی شدید غصے میں تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ زیام خاموشی سے یکٹک اسے دیکھنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے گھورتا رہا اور مزید کوئی سوال نہ کر پایا تو اس لڑکی نے اٹھتے ہوئے ٹیبل پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ اس آفس کی یہی پالیسی ہے، یہاں پر لڑکیوں کو ایسے گھورا جاتا ہے؟ حیرت ہوتی ہے مجھے، نہیں کرنی مجھے یہاں جاب، بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کا آفس۔ یہ کہتی ہوئی وہ روحان کے ہاتھ سے ایک جذبے سے اپنی فائل کھینچتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے غصے پر اپنے ہوش میں آتا زیام ایک دم سے اپنی بے عزتی محسوس کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بھی اس لڑکی پر غصہ سا آ گیا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس طریقے سے ان کے آفس میں اونچی آواز میں بات کی تھی۔ روحان، میری بات سنو، اس لڑکی کا ڈیٹا نکالو، پتہ لگاؤ یہ لڑکی کس کی بیٹی ہے، کون ہے، کہاں رہتی ہے، مجھے آج شام تک اس کے بارے میں ساری معلومات ہونی چاہیے۔ ارحم اور روحان ابھی تک اسی کیفیت سے باہر نہیں آئے تھے کہ آخر زیام کو کیا ہو گیا تھا۔ انہیں تو رات والا وہ واقعہ بھول ہی چکا تھا، لیکن زیام بھولنے والا نہیں تھا۔ اس کے دل میں اس لڑکی کی تصویر بس چکی تھی، وہ چاہ کر بھی اسے نہیں نکال سکتا تھا۔ ابھی اس نے انٹرویو روکنے کا کہہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے آفس چلا گیا۔ روحان اور ارحم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ گاڑی سے اتری اور غصے سے اندر بڑھ گئی، جہاں پر سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ڈرائنگ روم میں ماما بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور بابا ان کے ساتھ یہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ غصے سے اپنے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے تک ہی جانے لگی کہ پیچھے سے بابا کی آواز آئی، بیٹا کیا ہوا، کہاں گئی تھی اور اتنے غصے میں کیوں ہو؟ جبکہ مما آرام سے بیٹھی اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، کچھ نہیں، انٹرویو دینے گئی تھی صاحبہ، کہتی ہیں کہ مجھے اپنے دم پر ایک نوکری چاہیے، اپنی کوالیفیکیشن پر جاب کرنا چاہتی ہوں، بابا کا بزنس نہیں سنبھالنا چاہتی۔ جب اس قابل ہو جاؤں گی کہ اکیلے بزنس سنبھال سکوں تو بابا کو آرام دوں گی، اور نہ جانے اب کیا ہو گیا ہے کہ محترمہ ایسے غصے میں آ گئی ہیں۔ وہ خاموشی سے کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی اور غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی بابا بولے، ادھر آؤ میرا بچہ، کیا ہوا؟ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے اپنی طرف بلایا تو وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے پاس جا بیٹھی۔ انہوں نے اپنا ایک بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑتے ہوئے پیار سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم کوئی کام کرنا چاہتی ہو، لیکن بیٹا تمہیں جاب کی کیا ضرورت؟
اپنا ہی آفس ہے تمہارا، اتنا بڑا میرا بزنس ہے، بھلا میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا کیا؟ میرا سب کچھ تو تم لوگوں کا ہے، پھر تم وہاں کیوں نہیں آتی؟ وہ پیار سے بولے تو وہ کہنے لگی، ارے نہیں بابا، اپنی کوالیفیکیشن پر اس اتنی بڑی کمپنی میں کام کرنا چاہتی تھی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او ہو، اتنی بڑی کمپنی، نام تو بتاؤ ذرا، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی وہ کہنے لگی، زیام اینڈ موم انڈسٹریز۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ انڈسٹری تو کافی بڑی ہے، مجھے بہت اچھا لگا کہ تم نے اس بارے میں سوچا کہ تم اتنی بڑی کمپنی میں اپنے بلبوتے پر جاب کرو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، تمہارا انٹرویو کیسا رہا؟ وہ اپنا نام بھی سوتے ہوئے کہنے لگی، معلوم نہیں یہاں پاکستان کے لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، ہر بات پر ہر جگہ پر نہ موقع نہ ہی آگے والے کی اٹینشن، کچھ بھی دیکھے بغیر کچھ بھی بول دیتے ہیں بس۔ مجھے بہت غصہ آیا، وہاں کا آنر عجیب عجیب سوالات کر رہا تھا۔ وہ غصے سے ان سے دور ہوئی تو وہ کہنے لگے، اچھا بتاؤ کون سے سوالات تھے جن سے ہماری بیٹی اتنا غصہ ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگی، بابا حد ہوتی ہے، ویسے میں نے تو سنا ہے کہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ کوالیفیکیشن کے مطابق ہوتے ہیں، جاب کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تو نظام ہی الٹا ہے، مجھ سے پوچھ رہے تھے تمہاری شادی ہو گئی؟ ارے بھلا یہ کیا بات ہوئی، میں وہاں جاب کرنے گئی تھی، شادی کرنے تھوڑی نہ گئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تو ماما پاپا دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، انہیں ہنستا دیکھ کر وہ مزید غصہ ہوئی۔ آپ دونوں کیوں ہنس رہے ہیں؟ قہر برساتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ دونوں مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اچھا کوئی بات نہیں بیٹا، بس تم ان سے لڑ کر آ گئی ہو، ٹھیک ہے، اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں، تم تھک گئی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کچن میں کام کرتی ملازمہ سے اس کے لیے چائے لانے کا کہا، جبکہ بابا اس کے ساتھ دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے اور اس کا غصہ آہستہ آہستہ اڑن چھو ہوتا جا رہا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے، وہ اپنے آفس سے چھٹی کر کے گھر پہنچ چکا تھا۔ ماما اس کے انتظار میں تھی، وہ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے ماما تک پہنچا اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دینے کے بعد انہیں اپنے سینے سے لگاتا ہوا اندر کی جانب پڑ گیا۔ آج مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے دور نہیں جا رہی تھی۔ کیا ہوا میرا بیٹا، آج اتنا خوش ہے، کوئی وجہ تو ہوگی؟ ماما مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو کسی پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ ہاں ماما، بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی، اس کی مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہی پڑے صوفے پر مما کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے بات کرنے لگا۔ اچھا بھلا ایسی بھی کون سی بات ہے، ذرا ہمیں بھی سنا دو، کافی دنوں سے کوئی اچھی خبر نہیں سنی، آج آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے تو اس کی وجہ تو جاننا ضروری ہے نا؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگیں تو وہ کہنے لگا، مما آپ کے لیے ایک بہو پسند کی ہے، پچھلے دنوں آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی نا کہ میں جلد سے جلد آپ کی بہو اس گھر میں لے آؤں، تو آپ کو یہ سپنا پورا ہونے والا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں میں اتر آنے والی چمک کو چھپاتے ہوئے کہا۔ تو مما ایک دم سے اچھل پڑی، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ میں صدقے جاؤں اپنے بچے کے۔ انہوں نے اس کی نظریں اتاریں تو وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ پوچھنے لگا، کون ہے، کہاں کی ہے، کیسی ہے، کچھ اس کی تصویر دکھاؤ۔ تو وہ تھوڑا ایک طرف ہوا اور اس کے چہرے کی مسکان سمٹ گئی، کہنے لگا، اسے تو میں بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں کی ہے، کون ہے، کیا کرتی ہے، کس کی بیٹی ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نے اس کا ڈیٹا نکلوانے کے لیے دوست سے کہہ رکھا ہے، بس ابھی اس کی کال آتی ہی ہوگی۔ تبھی اس کا فون بجا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیجئے، یاد کیا تو حاضر ہی ہو گیا، پتہ کر چکا ہوگا وہ سب کچھ۔ اور پھر کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ ہاں روحان بولو، اس نے روحان سے فوراً کہا تو وہ کہنے لگا، اس کی ساری ڈیٹیل پتہ چل چکی ہے، وہ آج سے 20 سال پہلے امریکہ میں شفٹ ہوئے تھے، ان کے بابا یہاں سے امریکہ چلے گئے تھے اور پھر وہاں پر انہوں نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد ان کی وہاں پر 3 بیٹیاں ہوئیں، جن میں سے 2 شادی شدہ ہیں اور امریکہ میں ہی موجود ہیں، جبکہ ان کی تیسری بیٹی وشال اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور یہ وہی وشال ہے جو آپ کے آفس میں آئی تھی۔ ان کے سارے گھر والوں کی پکس میں نے واٹس ایپ کر دی ہیں، چیک کر لو۔ اس نے ایک ہی سانس میں اس کے بارے میں ساری بات بتا دی، یہاں تک کہ اس کا ایڈریس بھی بتا چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا اور پھر جلدی سے واٹس ایپ کھولا اور اس میں سے تصاویر دیکھنے لگا۔ وہ تصویروں میں جس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، حقیقت میں وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔
اس نے جلدی سے وہ تصویریں ماں کو دکھائیں اور پھر ماں وہیں سکتے میں آ گئی۔ وہ جو تصویر دیکھتی گئی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے ہاتھ سے کچھ کھینچ لیا ہو، جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کافی دیر وہ اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی رہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو فر فر بہہ رہے تھے۔ زندگی نے کیسے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے وہ چلی تھی؟ وہ اس شخص کے سامنے دوبارہ جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسے آج سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماضی کبھی بھی انسان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا، اور کیسے نہیں چھوڑتا یہ اسے آج سمجھ آئی تھی۔ وہ زیام کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھ گئی، اور اب 1 گھنٹہ ہونے والا تھا وہ اپنے کمرے میں ہی بند تھی، لائٹ آف کیے ہوئے۔ مسلسل وہ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھی آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے اور ایک خاموشی تھی، ایک طویل خاموشی جو اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ دروازہ دھڑا دھڑ بجایا جا رہا تھا۔ مما دروازہ کھولیں، خدا کے لیے دروازہ کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کو اگر وہ پسند نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، میں اسے شادی نہیں کروں گا، اب دروازہ کھولیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی بے چین آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں موجود اندھیرا پا کر اس نے جلدی سے لائٹ آن کی تو ان کی حالت دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مما یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ کیا ہوا ہے آخر؟ آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ وہ ان کے کندھوں کو پکڑتے ہوئے بے چینی سے بولا تو ان کی آنکھوں سے 2 چھوٹے چھوٹے قطرے پانی کے بہہ کر اس کی آنکھوں کے کنارے سے بہتے ہوئے اس کے گالوں پر ہوتے ہوئے اس کی گردن پر بے وسط ہو گئے۔ ان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی اور انہوں نے جو بات زیام کو بتائی اس کے بعد زیام کے چہرے کے اعصاب غصے سے تن گئے۔ شاہ منزل اس وقت مکمل طور پر روشن تھا۔ یہاں پر رہنے والے مکینوں کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ سامنے کے صوفے پر زین شاہ اور اس کی بیوی آمینہ بیگم بیٹھی تھی، جبکہ ان کے سامنے ایک صوفے پر زیام خان اور نرگس بیٹھے تھے۔ سبھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ نرگس کے ساتھ ہی وشال بڑے ہی شرمیلے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری ہوئی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نرگس کو پہلی نظر میں ہی وشال پسند آ چکی تھی اور انہوں نے فوراً ہی رشتہ پکا کرنے کی بات کر دی۔ وشال اس لڑکے کو دیکھ کر ایک دم ہکا بکا سی ہوئی تھی، لیکن بابا اور ماما کی خوشی دیکھتے ہوئے اس نے سر جھکا دیا۔ ویسے بھی زیام خان جیسے بڑے بزنس مین اور ہینڈسم لڑکے کی بیوی بننا آخر اس لڑکی کا خواب نہیں ہوگا، بھلے ہی اسے اس پر بے تحاشا غصہ ہو، لیکن وہ اس جیسے بزنس مین اور ہینڈسم لڑکے کی بیوی بننا آخر کیسے پسند نہ کرتی؟ اس وقت دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ نرگس نے ایک ہیرے کی انگوٹھی اپنے بیگ سے نکالی اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اسے وشال کی انگلی میں پہنا دیا۔ آج کا دن اس کے لیے سب سے خوبصورت دن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ زیام کے لیے بھی۔ زیام کے دونوں دوست بھی یہاں پر موجود تھے، جو اس وقت بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ اور تبھی نرگس نے لگے ہاتھوں رخصتی کی بھی بات کہہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے ماہ انہوں نے عمرے پر جانا ہے، اسی وجہ سے وہ جلدی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی اس بات پر زین شاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے فوراً ہی شادی کی تاریخ اگلے 15 دنوں میں ہی رکھ دی۔ ان 15 دنوں میں انہوں نے جلدی شادی کی تیاری کرنی تھی، اس لیے وہ سبھی بے حد خوش ہو گئے اور پھر بہت جلدی اس محفل کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ اس کے بعد ان سب لوگوں نے شادی کی تیاریوں میں لگ جانا تھا۔ شاہ منزل کی یہ آخری خوشی اور زیام ہاؤس کی یہ سب سے پہلی اور آخری خوشی تھی، اس لیے سب سے بڑا اہتمام کرنا تھا جیسے لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ وہ چاروں ان سب کو اللہ حافظ کہتے ہوئے گھر واپس آئے اور پھر شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ مما آپ بالکل بھی فکر مت کریں، آپ دیکھیے گا آپ کا بدلہ میں اس شخص سے لوں گا، اور یہ ایک بیٹے کا وعدہ ہے ایک ماں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر وہ مسکراتی ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اب شادی میں بس ایک ہی دن باقی تھا۔ آج رات مائیوں تھا اور کل رخصتی۔ سب کچھ جلد سے جلد نمٹ رہا تھا۔ نرگس تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ایسے میں وہ اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ان کا بدلہ اس شخص سے ضرور لے گا، جس شخص نے انہیں تکلیف پہنچائی تھی، اور وہ بھی ان کی بات پر راضی تھی۔ انہوں نے اب رونا چھوڑ دیا تھا، بس ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ روحان اور ارم کی کال آنے پر وہ اٹھ کر ان کے پاس چلے گیا، کیونکہ کل کے لیے اس نے شیروانی بھی پسند کرنی تھی اور پھر اس کے بعد اس نے شاپنگ بھی کرنی تھی۔ ڈھیر سارا کام تھا جو ان تینوں کو مل کر کرنا تھا، اس لیے وہ ماں سے اجازت لیتا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ وہ رخصت ہو کر اپنے کمرے میں موجود تھی۔ رخصتی اور مائیوں کا تمام فنکشن بڑے ہی اچھے سے نمٹ گیا۔ زین شاہ اور آمینہ بیگم بے حد خوش تھے، انہوں نے آخری فرض بھی ادا کر دیا تھا۔
ان دونوں کی آنکھوں میں خوشی کی نمی تھی اور بیٹی کے دور جانے کا بھی غم، لیکن وہ بہت خوش تھے کہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنی تیسری بیٹی کو بھی ایک اچھے گھر کے سپرد کر دیا تھا۔ آج وہ ساری رات اپنی بیٹی کو یاد کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب سجائے اس وقت زیام خان کے کمرے میں موجود تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سارا کمرہ تازہ تازہ گلاب کے پھولوں سے سجا تھا۔ کینڈل لائٹ کمرے میں ہر طرف جل رہی تھی، جو کمرے کو خوابناک ماحول میں تبدیل کر رہی تھی۔ چاروں اور پھولوں کی خوشبو بکھری تھی اور سامنے کی دیوار پر زیام خان کی ایک تصویر لگی تھی، جس میں ان کے ساتھ ایک سفید چادر میں ملبوس عورت تھی۔ ان کا چہرہ اسد نورانی تھا، لیکن اس نیم اندھیرے میں، نیم روشنی میں وہ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ لمحے گزرے تھے، اسے آہٹ سنائی دی، اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ سیٹ کیا اور پھر اپنی نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زیام خان اس کے قریب آیا اور ایک دم سے اس نے لائٹ آن کر دی تو اس نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی آج اس کے سامنے موجود تھی، جسے دیکھ کر وہ ارد گرد کا سارا ماحول بھول جایا کرتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک غصہ تھا، اس کے چہرے کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ اس نے خاموشی سے کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس سے بڑے ہی نرم انداز سے، بڑے ہی پیار سے بات کرے گا، لیکن اگلے ہی پل اس کی یہ خوش فہمی دور ہوئی اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی پہن لینا اور مجھ سے کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ مت کرنا کہ میں تمہیں کوئی بڑا رتبہ دوں گا۔ تم میرے لیے ایک ٹیشو پیپر کی مانند ہو، میں جب چاہوں گا تمہیں استعمال کروں گا اور جب چاہوں گا پھینک دوں گا، اس لیے زیادہ خود کو کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ شخص شادی کی پہلی رات یہ کیا بول رہا تھا؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ تبھی اس نے اٹھ کر اس تصویر کی جانب قدم بڑھا دیے، جس تصویر کو وہ کافی دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اندھیرا ہونے کے باعث اسے وہ تصویر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ عورت کون ہے، کیونکہ ابھی تک اس نے اس عورت کو اس کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت کو جانتی ہو؟ وہ کافی دیر اس تصویر کو دیکھنے کے بعد ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے بولا اور بنا اس کا جواب سنے ہی کہنے لگا، یہ میری ماں ہے، میری وہ ماں جس نے میرے لیے اتنی پریشانیاں جھیلی، اتنے دکھ دیے دیکھے، اور آج جو میں ہوں صرف اپنی اسی ماں کی وجہ سے ہوں۔ لیکن میری ماں کو تمہارے خاندان نے جو چوٹیں پہنچائیں مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ تمہارا خاندان میں جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا، لیکن جب میں نے اپنی ماں کو تم لوگوں کے بارے میں بتایا اور اسے دکھایا تو تم جانتی ہو وہ کس قدر تکلیف میں آ گئی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں ایک بہادر خاتون ہے، لیکن اس بہادر خاتون کو ساری دنیا میں ایک میں واحد انسان ہوں جس نے روتے ہوئے دیکھا، بے بس ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ کبھی مجھے بے بس ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے سہارا دیا اور مجھے آگے بڑھنے کے لیے فورس کرتی رہیں، لیکن ان کی زندگی میں کسی نے انہیں بہت توڑا ہے، اور جانتی ہو وہ کون ہے؟ اور آگے کے الفاظ وہ سن نہ سکی، اس کا دل وہیں گر سا گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زیام خان اسے سب کچھ آج بتانے والا تھا۔ وہ اس کی محبت ضرور تھی، لیکن دوسری محبت، کیونکہ اس کی پہلی محبت ہمیشہ سے ہی اس کی ماں تھی، اور ماں سے اوپر اس نے آج تک کسی کو نہیں رکھا تھا، تو اس کی بیوی کیا چیز تھی؟ اس کے لیے سب سے اہم رتبہ اس کی ماں کا تھا۔ جبکہ وشال یہ ساری باتیں سن کر سکتے میں آ گئی تھی، اسے حقیقت پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی، لیکن زیان خان کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے دل پر ایک پتھر آ چکا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ لڑکی اس کی دسترس میں ہے، اس کے نکاح میں اس کا ساتھ ہونا ہی اس کے لیے بہت تھا، لیکن وہ اس بدلے کو بھولا نہیں تھا۔ وہ ایک بدلہ تھا جو وہ لینا چاہتا تھا، وشال سے نہیں بلکہ اس کے ماں باپ سے۔ 3 دن ہو چکے تھے، گھر میں ایک عجیب سی فضا قائم تھی۔ وشال ہر وقت ڈری سہمی رہتی، اس کے لیے کسی چیز کو ہاتھ لگانا آسان نہیں تھا، نہ ہی اسے حکم تھا۔ اسے تو یہاں تک بھی حکم نہیں تھا کہ وہ اگلا سانس خود اپنی مرضی سے لے سکتی ہے یا نہیں۔ 3 دن ہو گئے تھے، ایک بار ان 3 دنوں میں وہ واش روم میں ٹاول رکھنا بھول گئی تھی، اور اس بات پر زیام نے اسے ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا تھا کہ وہ دیوار پر جا لگی، اور اس کے سر پر ایک بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ تب اسے اپنی ماں یاد آئی تھی، جب وہ بچپن میں تھوڑا سا پھسل گئی تھی اور سیڑھی پر لگنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر ایک ہلکی سی خراش آ گئی تھی، تو اس کی ماں کس قدر تڑپ اٹھی تھی، اور اس کا باپ تو بے چین ہی ہو گیا تھا۔ لیکن اب اس سب کچھ بدل چکا تھا، اسے تو گھر میں بات کرنے تک کی اجازت نہ تھی۔ سیام نے ان لوگوں کو ناشتہ لانے سے منع کر دیا تھا، ناشتہ لانے کی رسم بھی اسے پسند نہ تھی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ 2-3 دن بعد وہ
مخلاوے کے لیے ان کی بیٹی کو ان کے گھر چھوڑ دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ آج تیسرا دن تھا اور وعدے کے مطابق آج اسے اپنے میکے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج تک وہ زیام کے یہ ستم برداشت کر رہی تھی کہ اس کا چہرہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ اس گھر میں خوش نہیں ہے۔ اس پر کتنے ظلم ہوتے رہے، اب بھی اس سے ایک گلاس ڈر کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، اور اس بات پر زیام نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس پر وہ پلٹا کھا کر رہ گئی۔ نرگس آپا کچن میں کام کر رہی تھی، لیکن وہ بھی زیام کو کچھ نہ کہہ سکی، جبکہ ہیرا جو دور سے آ رہی تھی وہ یہ سب کچھ دیکھ کر زیام کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، تمہیں یہ سارا بدلہ اس کے باپ سے لینا ہے، اس سے نہیں۔ تم اس پر کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو کہ وہ ایک عورت ہے، اور میں نے تمہیں عورت پر ہاتھ اٹھانا نہیں سکھایا زیام؟ اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھ کر کہا، تو زیام نے ماں کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، لیکن ماں۔ آگے ہیرا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور اپنا فون وشال کی جانب بڑھاتی ہوئی کہنے لگی، اپنے باپ کا نمبر ملاؤ اور اسے بتاؤ کہ اس کے کرموں کی سزا تمہیں مل رہی ہے، اور اسے گھر بلاؤ، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہیرا نے اٹل لہجے میں کہا تو وشال نے جلدی سے موبائل لے کر کان سے لگایا اور پھر روتے ہوئے بولی، بابا آپ کہاں ہیں؟ آپ مجھے کس جہنم میں جھونک کر خود آزاد ہو گئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کے کرموں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ آپ نے تو ایک بار بھی پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا، ذرا میرے گھر آ کر دیکھیے کیا حال ہے میرا، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں آپ کی بیٹی ہی نہیں۔ بنا سوچے سمجھے، بنا کوئی اپنی تسلی کیے آپ نے مجھے کس جہنم میں پھینک دیا، اور میں کہتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، آپ جیسے انسان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ آپ جیسے انسان کی اولاد کے ساتھ ایسا ہوگا تو اسے سمجھ آئے گا کہ کسی اور کے ساتھ برا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال بند کر دی، اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، کوئی بھی اسے چپ کروانے کے لیے اس کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ زیام ہاؤس میں اس وقت ایک پراسرار خاموشی چھا چکی تھی۔ اگلے گھنٹے میں ہی زیان شاہ اور آمینہ بیگم دونوں زیام ہاؤس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے اور جلدی سے اندر بڑھ گئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سامنے جس عورت کو زین شاہ نے کھڑا پایا، اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ ہیرا تھی۔ یہ وہی ہیرا تھی جسے آج سے 20 سال پہلے وہ تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے لاکھ بار بھیک مانگنے پر بھی اس نے اسے اپنی محبت نہیں دی تھی، اور اسے برستی بارش میں ہی رات کے وقت طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ عورت اس کی محبت میں بھاگ کر اسے شادی کر کے یہاں آئی تھی، لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ بچے کی ماں بننے والی ہے تو اس نے اسے طلاق دے دی، کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ اسے یونیورسٹی کے ایک چھوٹے سے جھگڑے کے بدلہ لینے اور اس کی جائیداد لیے اس کے پیچھے تھا۔ اس کے باپ نے جو اس کے نام پر پراپرٹی کی تھی، شادی کے بعد اس نے بڑی چالاکی سے وہ پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی، اور اب جب سب کچھ ہو چکا تھا تو ہیرا کے پریگننٹ ہونے کی بات سن کر اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور اسے طلاق دے دی، اور پھر خود یہاں کی ساری پراپرٹی بیچ کر وہ امریکہ چلا گیا۔ امریکہ جانے پر اس نے وہاں پر موجود آمینہ کو اپنی شادی کے لیے پسند کر لیا۔ آمینہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی کزن تھی، جسے اس نے شادی کے ہیلے میں رکھا ہوا تھا، اور وہاں جا کر اس نے اس سے شادی کر لی، اور پھر وہیں پر ساری زندگی عیش کرنے کے بعد اب جب وہ پاکستان واپس آیا تو اس کی بیٹی، خدا کی قدرت یہ ہوئی تھی کہ ہیرا کے بیٹے کو پسند آ گئی، اور اس نے جب اسے سب کچھ بتایا تو اب وہ اس شخص سے اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس رات کے بعد کیسے مشکلات سہ کر اتنی آسائشوں کی مالک بنی تھی، یہ صرف یا تو ہیرا جانتی تھی یا پھر زیام شاہ، لیکن آج اسے سامنے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ ساری بات سمجھ آنے پر اس نے کہا، لیکن جو تمہاری ماں ہمارے گھر آتی تھی وہ کہاں ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی نرگس آپا کچن سے نکلتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی۔ نرگس آپا کوئی اور نہیں بلکہ ہیرا کی پرانی ملازمہ تھی، جو اس کے والدین کے گھر اس کا خیال رکھتی تھی، اور پھر یہی ملازمہ اسے اپنے ساتھ لے کر گئی، اور اس کے بعد اس ملازمہ نے اس کا بے حد ساتھ دیا، اور یہ ملازمہ اس کے لیے اس کی بہنوں سے کم نہ تھی، اسی لیے اس نے اسے زیام کی ماں ظاہر کر کے شادی کے تمام معاملات طے کیے تھے اور ان سے دور ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر ہکا بکا کھڑے تھے کہ تبھی زیام آگے بڑھا اور دونوں کا استقبال کرتے ہوئے کہنے لگا، آئیے، میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا، دیکھ لیا آپ نے اپنی بیٹی کا چہرہ؟ اس چہرے پر تو کوئی ایسا دکھ نظر نہیں آ رہا جیسا دکھ آپ نے میری ماں کو دیا تھا۔ یاد ہیں وہ سارے دکھ؟ وہ یاد ہے جب برستی بارش میں میری ماں کو بیمار حالت میں گھر سے نکال دیا تھا طلاق دے کر، اور خود میری ماں کے تمام پراپرٹی چھین کر اور یونیورسٹی کی تمام دوستی بھلا کر بس اسی ایک غلطی کا بدلہ لے کر جو ان سے انجانے میں ہوئی، اس کا بدلہ لے کر آرام سے مزے سے دوسرے ملک جا کر بیٹھ گئے تھے؟ جس پارٹی میں آپ نے ڈرنک کی بوتلیں لائی تھیں اور اس کا علم آپ کی صرف ایک دوست کو تھا، اور وہ تھی میری موم، لیکن آپ جانتے ہیں حقیقت میں وہاں کوئی اور آپ کے نظر رکھے ہوئے تھا۔
موم کو پارٹی کے وقت واش روم میں بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ کی ڈرنک کی اطلاع آپ کے ٹیچرز کو آپ کے قریبی دوست احمد نے دی تھی، جو خود تو جان بچا کر بھاگ نکلا تھا مگر آپ کی نظر اور شک کا شکار موم ہو گئی۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ کچھ یاد ہے؟ اس سے کہیں زیادہ درد میری ماں کے چہرے پر رقم تھا۔ میں نے اپنی ماں کو لمحہ لمحہ تڑپتے دیکھا۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں تم سے بدلہ لے سکتا ہوں تو میں نے ہر طرف سے ایسا ہی بدلہ لینا چاہا۔ تم نے اسے اس وقت گھر سے نکال دیا تھا اور اسی رات وہ پھسل کر گری تھی اور اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ پھر کسی خدا کے نیک بندے نے اسے سہارا دیا اور میری ماں نے مجھے گود لے لیا، کیونکہ میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایک دکھی بیٹے کی دکھی ماں اس کا سہارا بنی اور پھر اس نے مجھے ایسا بہادر بنایا ہے کہ آج میں اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں۔ لیکن میں اپنی ماں کو اس قدر تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کبھی نہیں، سمجھے؟ اس لیے میں نے تم سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور تمہاری بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ بات جھوٹ نہیں کہ مجھے تمہاری بیٹی سے محبت ہے، مجھے تمہاری بیٹی سے بہت محبت ہے، لیکن میری ماں کی محبت کے سامنے ہر محبت ہیچ ہے میرے سامنے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر کچھ دیر بعد سکتے میں کھڑے زین شاہ کو جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ہیرا، میں بھٹک گیا تھا، مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میری بیٹی پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے، وقت بھی پلٹا کھا سکتا ہے اور مکافات عمل ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، لیکن تبھی زیام خان نے کہا، تم نے میری ماں کو طلاق دی تھی، میں بھی تمہاری بیٹی کو ابھی اور اسی وقت۔ اور اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ لفظ کہہ پاتا، ہیرا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں بیٹا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں اور اس کے باپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور دوسری بات، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، تمہیں میں نے سب کچھ سمجھایا، لیکن بیٹا میں تمہاری محبت کی قاتل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آج میرے لیے تو تم بدلہ لے لو گے اور اس لڑکی کو طلاق بھی دے دو گے، پھر چلو تم اس لڑکی سے مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ، لیکن ساری زندگی جو تمہارے دل میں اپنی محبت کو لے کر کسک رہے گی، کیا میں اس کا ازالہ کر پاؤں گی؟ کبھی نہیں بیٹا، ماں ہوں، تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور میں تمہیں زین شاہ جیسا بنانا بھی نہیں چاہتی۔ اس جیسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے کسی بھی لڑکی کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح اس ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، لیکن بیٹا میں اب ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں ایسا انسان کبھی نہیں بننے دوں گی۔ تو وہ رک گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی ڈری سہمی سے وشال کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو فر فر بہہ رہے تھے۔ اس لڑکی سے وہ کتنی محبت کرتا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، یا پھر اس کی ماں۔ وہ خاموش ہو گیا، جبکہ روتا ہوا زین شاہ اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے اعلیٰ ظرفی کی کیسی بڑی مثال قائم کی تھی، کیسا اعلیٰ ظرف دکھایا تھا، اور یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر زین شاہ مزید ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، ہیرا مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا ہے، تو آگے جا کر میری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کاش کہ اس وقت اگر میری کوئی بہن ہوتی تو مجھے یہ احساس ضرور ہوتا کہ بہنوں اور بیٹیوں کے روتے ہوئے انسان غلط کام نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کو یہ بات لازمی یاد آتی رہتی ہے کہ اگر انسان نے ایسا کیا تو اس کی بہنوں بیٹیوں سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن میں تو بد نصیب تھا جس نے تمہیں ٹھکرایا۔ میں نے تو یہ بھی نہ سوچا تھا کہ کل کو میری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور تم جانتی ہو سب بیٹیوں سے زیادہ عزیز مجھے میری وشال تھی، اور اسی کے ذریعے ہی مجھے آزمایا گیا۔ تمہارا میں بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میری بیٹی کا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا، ورنہ میرا کیا ہوتا، میری بیٹی کا کیا ہوتا۔ آج میں تمہارا دکھ درد سمجھ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا زین شاہ، لیکن دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اگر تمہاری بیٹی کو تم سے ملنا ہوا تو اسے کھلی اجازت ہے کہ وہ تم سے مل سکتی ہے، لیکن آج کے بعد تم دونوں میرے گھر کی دہلیز پر ایک قدم نہ رکھنا۔ میں تجھ جیسے انسان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اب ان دونوں کے پاس بھی یہاں کھڑے رہنے کا جواز نہیں تھا۔ وہ دونوں اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے اسے معافی مانگنے، اسے تسلی دیتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ اب ڈری سہمی خاموشی سے زیام کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھتی رہی، پھر آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ کمرے میں گیا تو وہ زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، لیکن یہ سب کچھ تمہارے باپ کو اس چیز کا احساس دلانا تھا کہ وہ ایک غلط انسان تھا۔ اسے احساس دلانا تھا کہ ایک عورت کو دکھ دینا کیا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں کے دل پر جب چوٹ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔
میں تمہارے باپ کو سبق سکھانا چاہتا تھا لیکن میری ماں کا ظرف آڑے آ گیا تھا، اور سب جانتی ہو میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ جبکہ وہ نروٹے انداز میں اس سے ہاتھ چھڑوا کر دور ہو گئی۔ آپ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے۔ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو آپ نے ویڈنگ نائٹ پر ایسا نہ کیا ہوتا، اور نہ ہی آپ نے مجھے آج صبح مارا ہوتا۔ آپ نے مجھے اتنی بری طریقے سے مارا ہے، حالانکہ آنٹی نے آپ کو مجھے مارنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ پہلی بار اس کی قربت پا کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی، اور پھر وہ کچھ دیر اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں وہی ڈبیا موجود تھی جسے اس نے پہلی رات اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس میں ایک خوبصورت سا بریسلٹ موجود تھا۔ اس نے وہ نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنایا۔ ان کی محبت کی پہلی نشانی پوری ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر بریسلٹ پہنانے کے بعد اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کر دی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی اس نئی زندگی کا استقبال کر رہی تھی، جبکہ ہیرا آج سکون سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے اپنی پرانی ساری زندگی یاد آنے لگی۔ کس طریقے سے اس شخص نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اسے شادی کر کے اس کے باپ کی طرف سے دی ہوئی تمام پراپرٹیز اس سے ہڑپ کر اسے اکیلی رات میں اسے اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے کیسی مشکلات جھیلی تھی، اور پھر زیام اور اس کے والد کی اس کی زندگی میں آمد اسے کس طریقے سے اس کی زندگی کی طرف لوٹایا، اور پھر زیان کے ساتھ اس نے کیسی زندگی گزاری تھی، سبھی آج اس کی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کر کے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کے بیٹے کا گھر بچ چکا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ دوسری طرف زیام اور وشال اپنی زندگی کا پہلا خوبصورت دن منا رہے تھے۔ محبت ان پر مکمل ہو چکی تھی۔ باہر بارش ہونے لگی تھی اور ان کی محبت کی طرح بارش بھی زمین پر برسنے لگی تھی۔ یہ ایک حسین اتفاق تھا، اور ایک حسین موسم اور خوشیوں کی نوید جو اس گھر کی دہلیز پر آ چکی تھی، اور یہی تو ہیرا چاہتی تھی۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ آج پہلی بار دل ایسا مطمئن ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں پا کر بے حد خوش تھی۔